انہوں نے ایک سوال کیا تھا وزیر اعظم پاکستان سے، اور وہ سوال جو ہے وہ بڑا وائرل ہوا۔ وہ سوال شاید اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو پسند نہیں آیا اور ان کو پی ٹی وی سے آف ایئر کر دیا گیا۔ یہی ان سے پوچھا تھا کہ جی کب یہ پابندیاں ختم ہوں گی کہ ہمیں اپنی مرضی سے لکھنے اور بولنے کی اجازت ملے۔ میں نے جب فریڈم آف ایکسپریشن پہ بات کی تو پرائم منسٹر صاحب کے یہ نوٹس میں لایا تو انہوں نے بڑے اچھے وہاں پہ ماحول میں بات ہوئی اور انہوں نے جواب دیا، اس کا منسٹر انفارمیشن نے جواب دیا، لیکن اس کے 5-7 منٹ بعد شاید کوئی پرابلم ہوئی ہے کہ مجھے آف ایئر کر دیا گیا۔ لیکن جب میں پہلے ہی اس کے ٹرانسمیشن سے پہلے سوال کر دیتا ہوں، پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے تو وہیں پہ گورنر ہاؤس میں مجھے انٹیمیٹ کر دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ جی آپ پینل کا حصہ نہیں ہیں، لہٰذا اس ٹرانسمیشن میں آپ شامل نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو میرا ریگولر پروگرام ہے باخبر، اس سے اگلے دن بھی وہ اس کی ٹرانسمیشن تھی، میں نہیں بلایا گیا۔ اس کے بعد جب اگلا ویک آتا ہے، یہ لاسٹ تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے، اس دن بھی میرا 3 دن پروگرام، مجھے پھر نہیں بلایا گیا تو وہ کلیئر ہو گیا کہ مجھے آف ایئر کیا گیا۔ اگر کسی جرنلسٹ نے کسی بھی برسر اقتدار پارٹی کے کسی لیڈر کو سوال کیا ہے، ان کو پسند نہیں آیا تو ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے کانسیکوینسز ہوتے ہیں جو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ سارے سینیریو میں خاص طور پہ وہ پارٹی والے صحافی اور وہ اینکرز جن کی ایوان کے اقتداروں تک رسائی ہے، ان کا جو رول ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ افسوس ہوتا ہے ان کو دیکھ کے کہ وہ بالکل حکومتوں یا سیاسی جماعتوں کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ جو جرنلسٹ وہاں پہ بات کرنے کی کوشش کرے، سوال کرنے کی کوشش کرے، اور وہ والے لوگ جو ہیں وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسد طور ہیں اور آزاد سید اور وہ سارا گروپ ہے، مطیع اللہ جان، وہ سارے اس پہ ان کو یوٹیوبر کہتے ہیں، یوتھیا کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے موقع پر ہمیں ایٹ لیسٹ اس حد تک اکٹھے ہونا جانا چاہیے کہ کل کو ان کی باری بھی آنی ہے؟ نسیم قریشی صاحب، انہوں نے پرائم منسٹر کے سامنے یہ کویشچن اٹھایا، جواب نہیں دیا جاتا ہمیں۔ آپ کو ہر کمیونٹی کے اندر ایک بہت بڑی ڈویژن نظر آئے گی، اور اس ڈویژن سے اوور آل میں سمجھ رہا ہوں کہ اس معاشرے کو اور اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ ناظرین، صحافی کا کام سوال کرنا ہوتا ہے، لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر سوال کرنے پر مار دیا جاتا ہے، سوال کرنے پر اٹھا لیا جاتا ہے، سوال کرنے پر نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت اعظم چودھری صاحب موجود ہیں جو کہ لاہور پریس کلب کے صدر ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کیا تھا وزیر اعظم پاکستان سے، اور وہ سوال جو ہے وہ بڑا وائرل ہوا، اور وہ سوال جو تھا وہ تمام جو پاکستان کے صحافی ہیں ان کی ترجمانی کرتا تھا، لیکن وہ سوال شاید اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو پسند نہیں آیا اور ان کو پی ٹی وی سے آف ایئر کر دیا گیا۔ تو ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ پہلے تو آپ کے وقت کا۔ بہت شکریہ جی۔ اور اعظم بھائی، پہلے تو میں اپنی طرف سے آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں اور مذمت بھی کرتا ہوں، یہ سارا کچھ ہوا چونکہ آپ ہمارے استاد بھی ہیں، سینئر بھی ہیں، تو اس طرح کا رویہ جو ہے مناسب نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے سوال میں ایسا کیا تھا کہ اس حد تک جو ہے وہ ریئیکٹ کرنا پڑ گیا؟ بہت شکریہ نبیل بھائی۔ میرے سوال میں تو کوئی خاص چیز نہیں تھی، ٹھیک ہے، بڑا ایک سمپل سا سوال تھا، کیونکہ پرائم منسٹر پاکستان کے ظاہر چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں، اس سے بڑا تو کوئی عہدہ نہیں ہے۔ تو ہمارے اگر مسائل ہمیں موقع ملے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہم ڈسکس کر پائیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان مسائل کا حل ہوگا، بالکل اسی طرح، اور ان کی ذمہ داری کا تقاضا بھی ہے کہ ظاہر ہے کسی بھی کمیونٹی کے مسائل ہوں گے تو وہ اگر چیف ایگزیکٹو تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کی ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے۔ اگر میرا سوال فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، اور پورے جرنلسٹ جو پاکستان کے ہیں اس وقت پریشان ہیں فریڈم کے حوالے سے، نہ مرضی سے لکھ پا رہے ہیں نہ بول پا رہے ہیں، تو میں نے یہی ان سے پوچھا تھا کہ جی کب یہ پابندیاں ختم ہوں گی کہ ہمیں اپنی مرضی سے لکھنے اور بولنے کی اجازت ملے۔ اور یہ سیاسی پارٹیاں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی جو اس وقت برسر اقتدار ہے، یہ ساری فریڈم آف ایکسپریشن کی بڑی حامی تھی۔ ماضی کے اندر جب جب ہمارے اوپر کچھ سختیاں آئی ہیں، میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کی اگزامپل دیتا ہوں، اس کے دوران اگر کوئی میڈیا کے حوالے سے ہمارے اوپر جتنی سختیاں آئی ہیں، ہم پروٹیسٹ کرتے تھے تو یہ پارٹیاں ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی تھیں، ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی تھیں اور فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے آواز بلند کرتی تھیں۔ لیکن جب وہ اقتدار میں آئے تو بالکل ان کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ اگر ہم سوال کرتے ہیں، اگر ہم لکھتے ہیں، اگر ہم بولتے ہیں، تو جرنلسٹ کا کام ہے معاشرے کے اندر جو کوئی مسائل ہیں، کوئی ایسی کوتاہی ہے حکومت کی، کوئی ایسے چیزیں ہیں جن کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ اصلاح کے لیے وہ بات کرتا ہے، اس میں وہ پرسنل نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پہ سوال کو ہمیشہ پرسنل لے لیا جاتا ہے، اور جو حکومت ہے اس کی فیور میں آئے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی فیور میں آئے تو وہ ان کا اپنا جرنلسٹ ہو گیا، جو فیور میں نہیں ہے وہ مخالفین کا جرنلسٹ ہو، یہ رویے ہمارے پیدا ہو گئے۔ تو اس لیے کیونکہ میں نے جب فریڈم آف ایکسپریشن پہ بات کی
تو پرائم منسٹر صاحب کے یہ نوٹس میں لایا, تو انہوں نے بڑے اچھے وہاں پہ ماحول میں بات ہوئی اور انہوں نے جواب دیا, اس کا منسٹر انفارمیشن نے جواب دیا, لیکن اس کے 5-7 منٹ بعد شاید کوئی پرابلم ہوئی ہے کہ مجھے آف ایئر کر دیا گیا. اچھا یہ سوال ہی وجہ بنی, ایک اور وجہ تھی اس میں؟ دیکھیں مجھے تو ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آئی اس کے علاوہ وجہ, کیونکہ میں 1 سال سے مئی 2022 سے میں پروگرام کر رہا ہوں پی ٹی وی پہ. مئی 2022 سے لے کر آج تک اگر کوئی میرے خیالات کا کوئی مسئلہ تھا, میرے نظریات کا کوئی مسئلہ تھا, میری کوئی ایفیلیشن کہیں نظر آ رہی تھی, تو پی ٹی وی ایک سرکاری ادارہ ہے, مجھے کسی بھی ٹائم پہ آف ایئر کر دیتے, مجھے انٹیمیٹ کر دیا جاتا. تو اس دن جس دن پرائم منسٹر لاہور آئے ہیں, مجھے یہ کہہ کر بلایا گیا تھا کہ پرائم منسٹر کی پریس کانفرنس ہے, وہ پریس کانفرنس ختم ہونے کے بعد وہاں سے ایک اسپیشل ٹرانسمیشن ہونی ہے اور اس پینل کا تم حصہ ہو. بالکل صحیح. اور اس پینل کے اندر بیٹھ کے ڈسکشن کرنی تھی. لیکن جب میں پہلے ہی اس کے ٹرانسمیشن سے پہلے سوال کر دیتا ہوں, پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے, تو وہیں پہ گورنر ہاؤس میں مجھے انٹیمیٹ کر دیا جاتا ہے, بتا دیا جاتا ہے کہ جی آپ پینل کا حصہ نہیں ہے, لہٰذا اس ٹرانسمیشن میں آپ شامل نہیں ہیں. میں نے کہا اٹس اوکے, میں چلا گیا گھر. اس کے بعد جو میرا ریگولر پروگرام ہے باخبر, اس سے اگلے دن بھی وہ اس کی ٹرانسمیشن تھی, میں نہیں بلایا گیا. اس کے بعد جب اگلا ویک آتا ہے, یہ لاسٹ تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے, اس دن بھی میرا 3 دن پروگرام, مجھے پھر نہیں بلایا گیا, تو وہ کلیئر ہو گیا کہ مجھے آف ایئر کیا گیا. بالکل ٹھیک. اچھا اعظم بھائی یہ بتائیے گا کہ کب تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا جائے گا کہ آپ نے ایک سادہ سا سوال کیا جو کہ آپ کا بنیادی حق تھا, چونکہ آپ ریپریزنٹیٹیو اس کمیونٹی کے, اتنے سے سادے سے سوال پر اتنی تیش میں آ جانا یا اس طرح کا انتہائی قدم اٹھانا, کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اسی طرح صحافیوں کا استحصال ہوتا رہے گا؟ اچھا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے. میں جتنی مجھے پروفیشن میں آئے ہوئے دیر ہو گئی ہے, میں اتنے 30-32 سالوں میں نے یہی رویے دیکھے ہیں. اگر کسی جرنلسٹ نے کسی بھی برسر اقتدار پارٹی کے کسی لیڈر کو سوال کیا ہے, ان کو پسند نہیں آیا, تو ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے کانسیکوینسز ہوتے ہیں جو فیس کرنے پڑتے ہیں ہمارے لوگوں کو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئے, چاہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئے, چاہے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے, جو بھی گورنمنٹ آئی ہے, ایسے مسائل کا ہمیں سامنا رہا ہے. اور مجھے ایک چیز کا ضرور گلا پیپلز پارٹی سے رہے گا, پیپلز پارٹی سب سے زیادہ جمہوریت کی اور فریڈم آف ایکسپریشن کی دعوے دار ہے. بالکل اسی طرح ہمیشہ ان لوگوں نے, اور عملاً بھی وہ کوشش کرتے ہیں, لیکن اس 1-1.5 سال میں مجھے پیپلز پارٹی کا وہ والا رول نظر نہیں آ رہا. صحیح ہے. پیپلز پارٹی اگر جمہوریت اور فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کیا کرتی تھی, تو یہاں پہ کیونکہ وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے, پیپلز پارٹی کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر جو اظہار رائے پہ پابندیاں کم از کم وہ ختم کروا دیتے. لیکن یہاں پہ پی ڈی ایم کی پوری گورنمنٹ میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک ہی پیج پہ ہیں اور ایک ہی ان کی پالیسی ہے. تو لہٰذا حکومتیں اگر سوال سنے گی نہیں اور جرنلسٹ اگر سوال کرے گا نہیں, تو معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں, جو خرابیاں ہیں, جن کو عوام کے سامنے لانا ضروری ہے, جن کو حکومتوں کے سامنے لانا ضروری ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر مسائل وہیں کے وہیں رہیں گے. بالکل. اچھا اعظم بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ حکومتوں کا تو یہی رویہ ہوتا ہے, وہ کسی بھی پارٹی کی حکومت کیوں نہ ہو, لیکن آپ ان صحافیوں کا کیا کردار سمجھتے ہیں حکومتوں کو اتنی تیش دینے میں, جو صحافی پارٹی بن جاتے ہیں, جو حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کی وجہ سے حکومت جو ہے صحافی کی عزت نہیں کرتی, قدر نہیں کرتی. تو اس سارے سینیریو میں خاص طور پہ وہ پارٹی والے صحافی اور وہ اینکرز جن کی ایوان کے اقتداروں تک رسائی ہے, ان کا جو رول ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. یہ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ملکی اور قومی سطح کے جو مفادات ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. بالکل صحیح. جبکہ جرنلسٹ چاہے اس کے جو بھی نظریات ہوں, کسی بھی سیاسی پارٹی یا کسی بھی طبقے سے وہ نظریاتی طور پہ منسلک ہو, لیکن اس کا جو صحافتی کام ہے, جو اس کی پروفیشنل ذمہ داری ہیں, اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہونے چاہیے اس کے ذاتی نظریات. بالکل صحیح. وہاں پہ اس کو بالکل ایک نیوٹرل اور میرٹ کے اوپر بات کرنی چاہیے, لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے, گزشتہ چند سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں ذاتی نظریات حاوی ہو رہے ہیں, اور بہت سارے ہمارے جرنلسٹ دوست جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے, افسوس ہوتا ہے ان کو دیکھ کے کہ وہ بالکل حکومتوں یا سیاسی جماعتوں کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں باقاعدہ جو جرنلسٹ وہاں پہ بات کرنے کی کوشش کرے, سوال کرنے کی کوشش کرے, اور وہ والے لوگ جو ہیں وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ رویے جو ہے نا, اسی وجہ سے آج میڈیا اتنے استحصال کا شکار ہے, زوال کا شکار ہے. اگر جرنلسٹ اپنی ذمہ داریاں ٹھیک طریقے سے ادا کرنا شروع کر دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتیں بھی
جہاں جہاں وہ کوتاہیاں وہ دور کریں گے اور وہ بھی اپنا معاملہ ٹھیک کریں مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، یکجا ہو جائیں گے، تو حکومت جو ہے وہ بھی ہوش کے ناخن لے گی؟ دیکھیں اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے ایک پیج پہ آپ نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کرنا، آپ نے کوئی ڈنڈا نہیں مارنا، آپ کے ہاتھ میں صرف قلم ہے یا کیمرہ ہے آپ کے پاس. صرف یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں، اپنے ذاتی نظریات کو جو پروفیشنلزم ہے اسے سائڈ پہ کر دیں. جب آپ کوئی پروفیشنل کام کر رہے ہیں اس کے اوپر اثر انداز مت ہونے دیں، آپ کا آٹومیٹیکلی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. جب آپ درست کو درست اور غلط کو غلط سمجھنا اور کہنا شروع کر دیں گے اور لکھنا شروع کریں گے، آٹومیٹیکلی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک. اچھا اعظم بھائی، آخر میں صرف عمران ریاض خان کے بارے میں بتا دیجیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو صحافتی کمیونٹی کا رول ہے وہ جسٹیفائی کرتا ہے، وہ اسی طرح کا ہونا چاہیے تھا؟ ایک طرف وہ لوگ ہیں بہت کم تعداد میں جو کہ عمران ریاض کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو کہ دوسرا پینل ہے جس میں اسد طور ہیں اور اعزاز سید اور وہ سارا گروپ ہے، مطیع اللہ جان، وہ سارے اس پہ ان کو یوٹیوبر کہتے ہیں، یوتھیا کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے موقع پر ہمیں ایٹ لیسٹ اس حد تک اکٹھے ہونا چاہیے کہ کل کو ان کی باری بھی آنی ہے تو ہم ایک یکجا ہو کے آواز اٹھا سکیں؟ نبیل، آپ نے بڑی ویلڈ بات کی ہے اور بڑی افسوسناک بھی صورتحال ہے. دیکھیں عمران ہمارا اس لاہور پریس کلب کا ممبر ہے جی. اور اس کا تمام جرنلسٹک کیریئر ہمارے سامنے ہے. وہ ایک بڑا پروفیشنل آدمی تھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حفظ و امان میں رکھے. لیکن افسوس کی بات ہے 60 دن ہو گئے ہیں ابھی تک عمران کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا. بالکل صحیح. ہمیں کوئی بتا نہیں رہا. ہم نے حکومتوں سے بار بار، میں نے آپ کو یاد ہو گزشتہ دنوں منسٹر انفارمیشن یہاں پہ آئی ہیں میٹ دی، میں نے اس وقت عمران کی بات کی. جس دن یہ گورنر ہاؤس کے اندر پریس کانفرنس تھی، اس دن ہمارے کولیگ ہیں نسیم قریشی صاحب، انہوں نے پرائم منسٹر کے سامنے یہ کویشچن اٹھایا، جواب نہیں دیا جاتا ہمیں. یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے. جبکہ میں نے منسٹر انفارمیشن سے اس دن یہ کہا تھا کہ آپ کو ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے اس کی بازیابی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اب اس جو تفریق ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. اگر میں تھوڑا سا ماضی میں چلا جاؤں، آپ کو یاد ہوگا حامد میر کو گولیاں لگیں. جی جی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، ابصار عالم کو گولیاں لگی، مطیع اللہ جان گرفتار ہوا، اسد طور اٹھایا گیا، تشدد ہوا. اس وقت ایک بڑی خوفناک تفریق اس وقت دیکھنے کو ملی تھی. ہمارے بہت سارے لوگ ایسے جو بجائے اس کے کہ اس وقت جو واقعہ ہوا اس کو کنڈیم کریں، اس کی مذمت کریں، وہ اس پہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے اور ان کو جھوٹا قرار دے رہے تھے. آج جب اس دور کے اندر صحافیوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے یا ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو وہ لوگ جو کل تنقید کا نشانہ بن رہے تھے یا ان کے ساتھ جو منسلک، آج وہ مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، مثلا مطیع اللہ جان نے پچھلے دنوں میں نے دیکھا ہے، اس نے سپورٹ کیا ہے عمران ریاض کی بازیابی کا، اس نے مطالبہ کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو درگزر کر لیتے ہیں. لیکن تفریق اتنے بڑے لیول پہ ہو چکی ہے، یہ صرف جرنلسٹوں میں نہیں ہے، صرف اس کمیونٹی میں نہیں ہے، ہر کمیونٹی کے اندر، چاہے وکلا میں چلے جائیں، آپ تاجروں میں چلے جائیں، آپ کو ہر کمیونٹی کے اندر ایک بہت بڑی ڈویژن نظر آئے گی. اور اس ڈویژن سے اوورآل میں سمجھ رہا ہوں کہ اس معاشرے کو اور اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ہمارا سوشل میڈیا، اگر تھوڑا سا آپ اس پہ غور کریں، اس میں ٹوٹل آپ کو تنقید نظر آئے گی. کوئی آپ کو مثبت اور تعمیری سرگرمیاں وہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ نہ اس طرف دھیان ہے ہمارا، ہم صرف تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں، تنقید برائے اصلاح کی طرف نہیں آ رہے. بالکل ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، اعظم چوہدری صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور ان کی گفتگو آپ نے سنی. یہ صحافیوں کے جو مسائل ہیں یہ اس وقت تک شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ حل نہیں ہو سکتے جب تک ہم سب اکٹھے نہیں ہوں گے. ہمیں نظریاتی اختلاف رکھنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جب کسی کو اٹھایا جاتا ہے، جب کسی پر تشدد کیا جاتا ہے، جب کسی پر جھوٹا مقدمہ درج کیا جاتا ہے، اس وقت ایٹ لیسٹ ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے تاکہ یہ جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں ان پر ایک پریشر آ سکے کہ یہ کمیونٹی اکٹھی ہے، اگر ان کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا جائے گا تو یہ ہمیں بھرپور جواب دیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.